صلی علی محمد و آل محمد ناد ولی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علین علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے آواز نکال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دعا گو ہوں آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے، اہلیان سرگودا اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مومنین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا فرمائیے کہ سید حیدر شاہ و اہلیہ، سید ارشاد حسین شاہ و اہلیہ، سید مظفر بخاری و اہلیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو شہداء ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مولا کے عزادار ذیشان خان بلوچ صاحب کے برادر، ان کے کزن، ان کے بھائی رشتہ دار شاہد عمران شاہد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بلند درجات کے لیے، اور لاہور میں شیخ امجد علی صاحب بہترین عزادار مولا کے، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا۔ ہمارے بھائی راجہ حسن عباس صاحب جو لوٹن یو کے میں ہوتے ہیں، ان کے بھائی راجہ یعقوب صاحب کا کراچی میں انتقال ہوا، ان کے اصال ثواب کے لیے، ہمارے بھائی عرفان علی صاحب کے والد طالب حسین صاحب کے لیے، اور جملہ کل مومن و مومنات و جملہ شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور خصوصی دعا خادمین فرش ازا شامیر حسین بخاری صاحب، اعجاز حسین بخاری صاحب، ابرار حسین بخاری صاحب، سجاد حسین بخاری صاحب، سید عاصم بخاری صاحب، سید عمران بخاری صاحب، اور ڈاکٹر وقار بخیدر بخاری صاحب، ان کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے، اور جناب سید اعجاز حسین بخاری صاحب کو خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ڈاکٹر فیصل بخاری صاحب، شامیر حسین صاحب کو خدا صحت یابی عطا فرمائے، بخت بلند فرمائے، اور یہ کچھ دعائیں ہیں، ظاہر ہے مجلس حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں کلام کے دوران دعا کر رہا ہوں گا، جو بیمار ہے مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ لال خان بلوچ صاحب آپ جانتے ہیں کہ سالہ سال سے ممبر پر مولا حسین کی ڈیوٹی کرتے ہیں، خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور پاکستانی سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی بھر وہ بھی کی اور مولا حسین کی نوکری بھی کی، اور اب سب سے بڑی سرکار رسول اللہ علیہ رسول کی نوکری کرتے ہیں۔ خدا ان کے بیٹے جو ایبراڈ میں پڑھ رہے ہیں ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، ان کی دختر کو خدا جو کامیاب کرے پڑھائی میں، اور تمام مائیں بہنیں جوانوں پیر سب کی دعائیں پوری ہوں، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اچھا، چند فضائل کے کلام اور مسائل کے، چونکہ ترتیب کے لحاظ سے میں نے برآمدگی کے وقت ماتمداری نہیں کرنی، تو لہٰذا جو مصائبی اور ماتمی کلام ہوں گے وہ میں بھی بیٹھ کر ہی پڑھوں گا۔ ترتیب یہ کہ میرے بعد مزید ذاکران اہل بیت ذکر فضائل و مصائب بیان کریں گے، اور آخر میں جب نوخوانی ہوگی تو ماتمداری ہوگی، لیکن میں نے ابھی آپ کے درمیان ایسے ہی بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے۔ تو کچھ فضائل اور کچھ مسائل انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ مالک ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ ہو، یعنی جب تک خدا کا حکم نہ ہو میں کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی جو عمل کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور اب اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ فرش عزا کی اہمیت اللہ نے کس قدر بڑھائی ہے۔ بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں رسول نالین سمیت جائیں اسے معراج کہتے ہیں، اور جہاں نالین اتار کر آئیں اسے حسین کی فرش عزا کہتے ہیں۔ صاحب کہ ماشاءاللہ آپ کے بہترین عزاداری اس دن ہوئی، خدا آپ کی فرش عزا کو قبول فرمائے اور آپ کو اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ خود شاعری سے وابستہ بھی ہیں ماشاءاللہ، لکھتے بھی۔ دعا چاہوں میں آپ کے لیے 4 مصرے کہہ رہا ہوں، جب آپ ممبر پہ پڑھیں تو یہ ضرور لازمی پڑھیے تمید باندھ کر کے۔ رسول اللہ سے امام حسین علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا سے اتنی محبت تھی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ملتی۔ رسول خدا کے بعد امام حسین بہت اداس رہتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے خدا میں بہت اداس رہتا ہوں، مجھے میرے نانا کی یاد بہت ستاتی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کس کی شکل ہو بہو میرے نانا سے ملتی ہو۔ اب میرے نانا کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، میرے نانا جیسا کوئی ہے بھی نہیں، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے، تو صرف ایسا بیٹا عطا کر دے جو شکل میں میرے نانا سے تو ملتا ہو، تاکہ میں اس کو دیکھوں تو اپنے نانا کی زیارت کر لوں۔ میں ایسا بیٹا چاہتا ہوں کہ جو کردار میں، گفتار میں، رفتار میں ہو بہو میرے نانا سے مشابہ ہو۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ حسین کے نانا سلطان الانبیاء، حسین کا بیٹا علی اکبر، جیسی شکل نانا کی اللہ نے اسی کی شبیہ بنائی ہے، بیٹے کو دی ہے امام حسین کے، علی اکبر۔ نانا ہے محمد، بیٹا ہے علی اکبر۔ نانا رہتے ہیں مدینے میں، بیٹا رہتا ہے کربلا میں، نانا کی قبر مدینے میں، بیٹے کی قبر کربلا میں۔ اب 4 مصرے بلال کاظمی صاحب کے سنیے گا، فرماتے ہیں بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی۔ بلاد کہتے ہیں سرزمین کو، ملک کو، شہر کو، علاقے کو، بے لام الف دال۔ سرگودا میں بیٹھا ہوں، مجھے لفظ بتانے کی ضرورت نہیں، بتایا صرف ان کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں۔ بلاد کہتے ہیں شہر کو اور سرزمین کو۔ اب ذہن میں تصور میں رکھیے گا، حق بنے تو ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے، بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی، یہ 2 جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے، وہاں پہ سوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوانی ہے۔ سلامت رہے۔ وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوانی ہے۔ مجھے لگتا ہے جب آپ سب، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، برائیں سوال کرنا ہے۔ چلو 2-4 لوگ ہیں نا جن کے پاس۔ ایک پیٹرول ہوتا ہے سپر، ایک ہوتا ہے ہائی آکٹین۔ ہائی آکٹین تب جلایا جاتا ہے جب سپر کی کوالٹی کم ہو رہی ہو، انجن بیٹھ رہا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس مجلس کی پرواز کے اندر ہائی آکٹین کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے شعر ختم کیا، جیسے ہر بار حیدر حیدر کے نعرے لگتے ہیں، وہ نہ نعرے لگے ہیں، اور نہ ہی داد بس اتنی ملی ہے جتنا اس مصرے کا حق نہیں بنتا تھا، اس سے زیادہ بنتا تھا۔ اب داد میں نے لینی نہیں ہے، چھیننی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہائی آکٹین انجن آپ کے اندر، ہائی آکٹین پیٹرول ڈالنا پڑے گا، اور ہائی آکٹین سے بھی محفل پرواز کرے گی۔ خدا تمام شہیدوں کے درجات بلند فرمائے۔ علی کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لاشے سے آواز آتی ہے، بدن سے خاک شفا مصباح انہماک کرو۔ انہماک کہتے ہیں، توجہ کو،
جو میں تحت میں پڑھ رہا ہوں ای کو کم کریں، لفظ نہیں سمجھ میں آ رہے، لفظ نہیں سمجھ میں آئیں گے تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ طرز میں پڑھوں تو ای کو کھولیں، لفظ ڈبل نہ کریں۔ انہماک کہتے ہیں توجہ کو، بدن سے خاک شفا مسو انہماک کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو، خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو۔ لوگ کہیں گے جلدی کیوں ہے؟ تو مومن کے لاشے سے آواز آئے گی، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات۔ اچھا، ایک ہائی آکٹین ڈلتا ہے کار میں، ایک ہائی آکٹین ڈلتا ہے جہاز میں۔ کار چلتی ہے زمین پہ، جہاز اڑتا ہے ہوا میں۔ ہوا میں اڑنے والا شعر پڑھوں؟ تیار ہو؟ شرن نقوی صاحب یا بلال قاسمی صاحب کے شعر ہیں کہ شے کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب۔ اور میں مصرع پڑھ رہا ہوں، میں نے صاحب کیا پڑھا تھا، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو بیٹھ کر داد دے رہا ہو۔ دیکھیے، میں اپنے پڑھنے کی کوشش کروں گا، میں کوئی بڑی توپ چیز نہیں ہوں، میں مولا کا ادنا سا ذاکر ہوں۔ ہاں، لفظ جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ان لفظوں کی قدر کرنا ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ذہن توجہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو شاید سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ آپ صاحب المجمع موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے اس شعر پر، یہ میرا کوئی چیلنج نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، نہ کوئی غرور تکبر، غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ بڑی انکساری کے ساتھ مولا کے عطا کیے ہوئے ان مصروں پر بھروسہ کر کے دعویٰ نہیں کر رہا، پوری امید کے ساتھ آپ نے ارادہ کرنا ہے جب یہ مصرے ختم ہوں تو آپ نے بولنا نہیں ہے۔ آپ کو شعر شروع ہوتے ہی کسی بھی لفظ پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، زمین پر بیٹھے رہنا ہے۔ لیکن منبر حسین کی قسم جتنا اعتماد مجھے مولا کے ان مصرے پر ہے، انشاءاللہ آپ کا خود کا ارادہ ٹوٹے گا، ہاتھ کوئی نیچے نہیں رہے گا، آواز کسی کی خاموش نہیں رہے گی۔ مجھے لگتا ہے زمین پر بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر بھی داد دیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ ارادہ کریں بیٹھنا ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے ارادوں کو کیسے توڑتا ہے یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی، باقی جو مولا کو منظور۔ بڑا بول کوئی تکبر، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، مصروں کو بھروسہ کر کے شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب۔ لوگ پوچھتے ہیں نا حسین کہاں ہے، حسین نظر نہیں آتے، حسین کہاں ڈھونڈتے حسین کو، بتاتے ہیں حسین کہاں ہے۔ شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب، کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب۔ لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں۔ سلامتی ہوں یار، زندگیوں یار، دیکھا ارادے بھی ٹوٹے، ہاتھ بھی بلند ہوا، ارادے بھی ٹوٹے، آپ کھڑے بھی ہوئے۔ یہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان جو عشق علی کی گرمی ہے۔ اس لیے دنیا جتنا ہمیں روکنا چاہے رسول اور آل رسول کے ذکر سے، ہمارا خون اور جوش مارتا ہے اور اتنے سے زیادہ بڑھ کر ذکر ہوتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور خدا اس عزا اور ولا کے سلسلے کو جاری رکھے۔ ایک کلام